الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. ناد عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عون لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله یا شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد آمین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم یا داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. کے چار چفیرے پکار پہ گئی والی کل جہان دم آیا
والضحى مکڑا واللیل زلفاں کسے ماں کرما والی جایا ہے جدوں ٹر دے کر دی زمین سجدے شجر و حجر نشیس نوایا تائیوں رل مل اشی پیاخ دیا ساڈا ماہی اج جگتے آیا تائیوں رل مل اشی پہ خدیا ساڈا ماہی اج جگتے آیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے حد و بے حساب درود حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء شہ ہر دو سرا والی کل جہاں سید و سرورہ نیر تاباں ہم یہ بے قسم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی یہ خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لاسانی تیسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ ابو بکر صدیق 56 بلاغ نزد پانی والی ٹھنکی ملت ٹاؤن فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی حاضر ہوں جس دی صدارت محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل المدنی صاحب زید مجدہ زید شرف امام و خطیب جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند صدارت تشریف فرما بندہ گناہگار دی حاضری دا سبب بنے محترم المقام جناب حافظ محمد اشتیاق احمد صاحب آپ نے حکم فرمایا میں آپ دے حکم دے سرکار دے ذکر واسطے سرکار دے میلاد واسطے اور آپ دی زیارت واسطے آپ دے سامنے حاضر ہوں دعا کرنا میرا خالق مالک رازق علیم بذات الصدور مولا ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے قبول فرما کے ساڈے سب واسطے بخشیدہ سامان بنائے مینوں جو حافظ صاحب نے قبل حافظ صاحب نے موضوع دیتا ہے اس موضوع تے تساں گفتگو کرنی ہے میں آپ دے انتخاب کیتے ہوئے موضوع دی طرف آ رہے ہیں خالق کائنات اللہ جل مجدہ الکریم دا کروڑ بار نہیں لا تعداد بار شکر ہے جس مالک نے سانو 18,000 مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوقات انسان بنائے دلی جی سبحان اللہ کیے کیا یہ اللہ دا انعام نہیں کہ اللہ نے سانو انسان بنایا 18,000 اللہ دی مخلوق ہے تے اللہ کسی دا محتاج نہیں
لیس کمثلہ شیئن، اللہ فرماتا ہے میرے ورگا دوجا ہے ہی کوئی نہ، میری مثل دوجا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اس مالک نے سانو جانور نہیں بنایا، جمادات نہیں بنایا، نباتات نہیں بنایا، حیوانات نہیں بنایا، اللہ نے سانو اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اس تو بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے انسان بنا کے کسی عیسائی دے گھر نہیں پیدا کیتا، کسی سکھ دے گھر نہیں پیدا کیتا، کسی کھتری یہودی دے گھر نہیں پیدا کیتا۔ اس بے نیاز نے سانو اپنے محبوب دا کلمہ پڑھن والے غلامہ دے گھر پیدا فرمائے۔ اسی اس بے نیاز وحدہ لا شریک دا شکر بجالاں دیا ہویا، اج اس مقام تے بیٹھے ہیں۔ اس نالو فضل سب تو بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنا کے اپنا محبوب ہی سانو غلاماں عطا فرما دیتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ دے فضل عظیم اور اللہ دی رحمت دے ہوتے خوشی دا اظہار کر دیا ہویا۔ اج اسی 12 ربیع الاول شریف یعنی اج دے دن ساڑے محبوب دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اہلم و سہلم مرحبا، اہلم و سہلم مرحبا، اہلم و سہلم مرحبا۔ اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرن واسطے اساں اس محفل دا اہتمام و انسرام کیتا کہ چند گھڑیاں بوضو ہو کے ایک جگہ دا انتخاب کر لئیے، اتھے بیٹھ کے اپنے رب دا شکر ادا کریے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ گرامی قدر میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں، جڑا موضوع میں حضرت نے دیتا ہے حال بندہ نہیں سی بنیا، بندے تو پہلے دی گل ہے۔ حدیث قدسی ہے، علماء بیٹھے نے، خالق کائنات نے فرمایا کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہویا خزانہ سا۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں اللہ سا تے کلا سا، اللہ ہون دے باوجود کلا سا۔ اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہے تو وہ دے نال میری گل نہیں، یا اگر کوئی بندہ خوش بیٹھا ہے تو وہ میری گل دا جواب دے سکتا ہے۔ وجہ کی ہے اسی آج جشن منا کے بیٹھے ہیں حضور دا، تے جشن دے کچھ اپنے اصول ہوندے نے۔ پہلی گل ہے کہ جشن اچ بندہ پریشان نہیں بیٹھا ہوتا، جشن اچ بندہ پریشان نہیں بیٹھتا۔ جدو بندہ جشن اچ ہوئے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے، بندہ خوش بیٹھا ہوتا ہے۔ تے کائنات تو سب تو وڈی عید، کائنات دی سب تو وڈی خوشی جڑی ہے اج دا دن ہے۔ تے بندہ میلاد شریف دا دن بھی ہوئے، 12 ربیع الاول شریف بھی ہوئے، تے بندہ جڑا وے بڑا مایوس ہو کے تے بڑا چپ چپ ہو کے بیٹھا ہوئے، گل جچدی پھبدی نہیں، چونکہ حضور دی آمد دے ہوتے ہر کلی ہر گل مسکرا کے میرے نبی دا استقبال کر رہی ہے۔ تو اسی حضور دا کلمہ پڑھن والے ہیں، ساڈا سب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی حضور دی آمد دے تذکرے کریے۔ گرامی قدر احباب، میں بڑی پیچھے دی گل کرنے لگا، بندے دی تصور تو وڈی گل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں کلا سا، کہ بلا جدو میں کلا سا سے اللہ سا، اللہ ہون دے باوجود کلا سا، حالے اللہ پاک نے کوئی چیز نہیں بڑھائی۔ فَأَحْبَبْتُ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر میں نو محبت ہوئی۔ فَأَحْبَبْتُ، میں نو محبت ہوئی، اَنْعُرِفَ، کہ میں پہچانے آ جاؤں، میں نو کوئی رب آکھے، میں کوئی ایسی چیز بناوا کہ میں نو کو خالق آکھے، میں نو کو مالک آکھے، میں نو کو رازق آکھے، میں نو کوئی علیم بذات الصدور آکھے، کوئی میں نو رب آکھے ہیں رب، لیکن کوئی چیز نہیں جڑی میں نو رب آکھے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی پہچان واسطے وَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ،
ہر شے تو پہلا میں اپنے یار محمد دا نور بنایا. حال زمین نہیں، آسمان نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، عرش نہیں، کرسی نہیں، لو نہیں، قلم نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، کائنات دا نظام نہیں. پہلے دی گل کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے سب تو پہلا میں اپنے یار محمد دا نور بنایا. مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نور میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے نے نور بنا کے پھر میں اپنے یار دے نور نو ویکھیا. کتنی دیر؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے، 10 مہینے، سال نہیں، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال نہیں، 12,000 سال. اللہ دے نبی فرماتے ہیں حدیث نور مصنف عبد الرزاق دے اندر اللہ 12,000 سال اپنے یار دے نور نو سامنے رکھ کے ویکھدا پیا ہے. 12,000 سال بس اللہ نے اپنے یار محمد دے نور دی زیارت کی تھی. 12,000 سالہ تو بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب دے نور تو نور لیا. اس نور نال اللہ نے زمین بنائی، اس نور نال اللہ نے آسمان بنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لو، قلم، ہر چیز بنائی ہے اس نور دے نال. باقی سب کچھ بن گیا، صرف انسان رہتا ہے، حال بندہ نہیں بنیا. باقی سب کچھ بن گیا، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، جنت بن گئی، دوزخ بن گئی، عرش، کرسی، لو، قلم، سورج، چاند، ستارے، حور، فرشتے، سب کچھ بن گئے. نہیں صرف بندہ حال نہیں بنیا، بندہ بننا ہے. اللہ نے بندہ بنان واسطے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قرآن کریم اعلان کرتا ہے اللہ نے ملائکہ نو بلایا، فرشتیاں نو بلا کے مشورہ کیتا، فرشتیوں میں زمین تے اپنا نائب بنانا چاہوں. فرشتیاں کیا کیا مولا نہ بنائی، تو زمین تے نائب بنائے گا، قتل و غارت کرنگے، دنگا فساد کرنگے، لڑائی جھگڑا کرنگے. یا اللہ تو عبادت کروانی ہے، اسی عبادت کرانگے. اللہ فرمانا ہے قال انی عالم ما لا تعلمون. فرشتیوں جیڑی گل میں جاننا تسی تا نہیں نہ جان دے، جس واسطے میں انسان بنا رہے ہیں تسی تو نہیں جان دے جیڑی میں جانا. اللہ نے جناب جبریل نے حکم فرمایا جبریل جا زمین تو مٹی لے کے آ، میں انسان خلیفہ نائب بنانا چاہوں. جناب جبریل آئے، مٹی چکن لگے. زمین نے پوچھا جبریل مٹی کدھر لے چلے؟ جبریل جواب دیندے نے مٹی اللہ دی بارگاہ چلے چلنا، حکم خدا دے نال. اللہ نے نائب بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے، بندہ بنانا ہے. مٹی روح زمین دی مٹی جناب جبریل نال گل کر دی ہے کہ اگر میری مٹی دا اللہ نے انسان بنانا ہے پھر اس انسان چلا روح رکھے گا، پھونکے گا، ہاں روح بھی آئے گی، پھر وہ دی روح نکلے گی. جبریل کہندے نے بالکل نکلے گی. زمین کہندی ہے جبریل پھر میری مٹی نہ لے جائیں. کیوں؟ اس واسطے میری مٹی دا انسان بنے گا، اللہ روح رکھے گا، پھر روح کٹے گا. جدوں روح کٹے گا جتنی تکلیف اس انسان نو ہوئے گی اتنی میں زمین نو ہوئے گی، کیونکہ بندے دی اصل تے میں آنا، بندے دی اصل تے میں اتنی تکلیف میں نہ مٹی لے جائیں. جناب جبریل نال جس انداز نال زمین نے گل کی تھی جبریل نو ترس آ گیا واپس. اللہ کریم نے فرمایا میکائیل تو جا، ترس آ گیا واپس. اسرافیل تو جا، ترس آ گیا واپس. اللہ نے فرمایا میرا اسرائیل مولا حاضر ہے. اللہ فرماتا زمین تے جا، مٹی لے کے آ، مٹی لے کے آ. جناب اسرائیل مٹی لینا ہے، زمین چیخو پکار کر دیئے. جناب اسرائیل جواب دیندے نے کہ اے روح زمین گل تیری ٹھیک ہے، تیری مٹی دا انسان بنے گا، وہ دے روح رکھی جائے گی، پھر اس روح نکالی جائے گی. جب روح نکال دیا اس بندے نو جتنی تکلیف ہوئے گی اتنی تینوں ہوئے گی. گل ٹھیک ہے، لیکن ایک گل تے دس اج میں تیری گریہ زاری نو ویکھاں یا رب دی یاری نو ویکھاں؟ اللہ جس مقصد واسطے انسان بنا رہے ہیں
جو اللہ دا مقصد ہے اللہ نے یار بنایا ہے، کئی ہزار سال گزر گئے نے یار نو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس محبوب نو دنیا تے بھیجنا چاہتا ہے، سبب تیرا بنانا چاہتا ہے۔ دس اج تیری کریا زاری ویکھا یا رب دی یاری؟ جناب اسرائیل نے مٹی چکی رب دی بارگاہ وچ، اللہ نے جنت چو رحمت دا پانی اس مٹی وچ پایا، اس مٹی دا خمیر بنایا، اس مٹی دا ڈھانچہ بنایا، انسان دا وجود بن گیا۔ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ دا وجود بن گیا۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، وجود بنن تو بعد ونفخت فیہ من روحی، اللہ تعالی نے حضرت آدم دے وجود دے اندر روح پھونکی۔ جدوں روح آئی حضرت آدم دے وجود وچ، روح بے چینی بے قرارے جناب آدم دے وجود دے اندر، روح نو اللہ فرماتا ہے اے آدم دی روح، کیا آدم دے وجود دے اندر تو خوش نہیں؟ روح مخاطب ہو کے مولا دی بارگاہ چرف کر دیے، مولا میں راضی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وجہ کی ہے؟ یا اللہ تو تے جاننا ہے کہ نہ میری خوراک روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ لسی ہے، نہ دودھ ہے، نہ دنیا دی کوئی چیز ہے۔ یا اللہ تو تے جاننا ہے میری خوراک نور ہے۔ روح اندھیرے وچ خوش نہیں رہندی، روح ہمیشہ روشنی دے اندر خوش رہندی، نور دے اندر خوش رہندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم دی روح میں جاننا وا، مینو پتہ ہے تو کس وجہ تو بے چین ہے۔ اللہ نے اپنے یار محمد دا نور اٹھایا، حضرت آدم دی پشت وچ رکھ دیتا۔ جدو حضرت آدم دی پشت مبارک دے وچ میرے نبی دا نور آ گیا، روح پیتھرا مار کے بہ گئی، اور آدم دی روح آدم دے وجود کے اندر بڑی خوش ہے۔ ادھر حضور ادھر حضرت آدم بنے، اللہ نے فرمایا آدم سارا آسمانہ دی طرف اٹھا۔ حضرت آدم نے سارا آسمانہ دی طرف ویکھیا، این چاہ کے سر چاہ کے ویکھیا تے ویکھیا عرش دے پردے وچ نور ہے۔ جناب آدم مالک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا تمام نسل انسانی تو پہلا مینوں بنائی، اے تے دس جڑا عرش دیاں پردیاں وچ نور ہے، اے کدا نور ہے؟ خالق کائنات اللہ جل مجد الکریم نے جواب دیتا ہے۔ المواہب الدنیا دے اندر امام کستلانی نے لکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں جدوں جناب آدم علیہ السلام نے خالق کائنات دی بارگاہ میں سر اٹھایا تے عرض کی تھی مولا تمام نسل انسانی تو پہلا میں نو بنایا ہی، مولا جڑا عرش دیاں پردیاں وچ نور ہے، ایک دا نور ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے آدم دی روح سن لے، اے میرے یار محمد دا نور ہے، اگر میں یار نہ بنا دا اے آدم میں تینوں بھی نشی بنانا، زمین بھی نشی بنانی، آسمان بھی نشی بنانا، جنت دوزخ عرش کرسی لو قلم پوری کائنات دا نظام بنایا ہے۔ مڈ کھولو تھوڑی جی، پوری کائنات دا نظام بنایا ہے، اے آدم بس یار واسطے بنایا ہے۔ شاعر بڑے پیارے انداز نال ترجمانی کر دینے، شاعر آندہ بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں، یار جان یاراں دیاں گلاں، یار جان آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں، یار جان آدم تے پیارا کل بنیا۔ او برادران شیعہ میرے پاک نبی دے غلاموں، جناب آدم علیہ السلام دی وجود دی تخلیق ہو چکی ہے۔ حضرت آدم دے وجود اطہر دے اندر اللہ نے میرے نبی دا نور رکھ دیتا ہے۔ جدو میرے نبی دا نور جناب آدم دی پشت وچ آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام دی روح پیتھڑا مار کے بہ گئی ہے، بڑی خوش ہے۔ اور اگلی گل سن، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اگلا حکم فرمائے۔ اللہ کریم نے حضرات گرامی تمام ملائکہ نو اکٹھیاں کیتا ہے، تمام ملائکہ نو اکٹھیاں کر کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا
الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس. اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو، میرے آدم نو سجدہ کرو. تمام فرشتیاں نے اللہ دے حکم دے تحت حضرت آدم نو سجدہ کیتا ہے. کدوں کیتا ہے؟ جدوں میرے نبی دا نور حضرت آدم دے وجود اطہر دے وچ آ گیا وے. جدوں میرے نبی دا نور حضرت آدم دے وجود اطہر دے اندر آ گیا ہے. نزہت المجالس دے اندر علامہ صفوری لکھ دے نے میرے پاک نبی دا نور حضرت آدم دی پشت وچ آیا ہے. اللہ نے ملائکہ نو فرمایا اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو. سب تو پہلا جس فرشتے نے اللہ دے محبوب نو سجدہ کیتا ہے اس دا نام جبریل ہے. جناب جبریل نے سب تو پہلا میرے نبی نو سجدہ کیتا ہے. سجدہ کیتا جناب جبریل نو ویکھ کے تمام فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ہے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیتا ہے. ایک بیلی جدا نام شیطان ہے جدے بارے اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ فرماتا ہے اے حضرت انسان شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے. آؤ برادران عزیز کرام شیطان آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے. سب تو پہلا جبریل نے سجدہ کیتا. جبریل ولوے کے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے. سارے فرشتیاں نے ایک سجدہ اللہ نے ایک سجدے دا حکم دیتا ہے. جدوں کچھ سجدے کچھ دیر تو بعد جدوں سجدہ کیتا انہیں دی دیر بڑی لمبی چوڑی لکھی ہوئی ہے. آؤ بیلیو میں پوری وضاحت نہیں جانا چاہتا، میں اینے بالکل شاد کی گفتگو کر کے سرکار دا میلاد پڑھنا چاہنا. برادران عزیز کرام حضرت آدم علیہ السلام نو سب تو پہلا جناب جبریل نے سجدہ کیتا ہے. سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے. جدوں سجدے تو جبریل نے سر اٹھایا سجدہ کرن والے تھے اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش ہو رہی ہے. شیطان سجدے تو انکار کیتا ہے نہیں کیتا دے تے لعنت ہو رہی ہے. جناب جبریل نے شیطان تے لعنت دی رکھی ہے، ملائکہ تے رحمت دی رکھی ہے. شکرانے دے طور تے جناب جبریل نے دوسرا سجدہ کیتا. اللہ نے ایک سجدے دا حکم دیتا ہے، جبریل نے دو سجدے کیتے. اللہ نو ادا اتنی پسند آئی ہے، مالک نے جبریل دی ادا ایڈی چنگی لگی ہے. جبریل دی ادا نو اللہ نے یار دی امت دے فرض قرار دے دیتا ہے. جبریل دو سجدے کیتے نے، اللہ راضی ہو کے اپنے یار دی امت نو دو سجدیاں دا حکم عطا کر چھڑے آئے. سوال پیدا ہوندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرشتیاں نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو. رب دے قرآن دا فیصلہ ہے میرے آدم نو سجدہ کرو. جملے بڑے قیمتی نہیں. اللہ فرماندا ہے میرے آدم نو سجدہ کرو. اللہ دے قرآن دے سامنے اپوزٹ اگر حدیث آ جائے، حدیث اللہ دے قرآن دے کلام دے مخالف آ جائے، حکم اے وے کہ حدیث نو چھوڑ دے وہ رب دا قرآن من لو. اگر حدیث دے سامنے تاریخ آ جائے، تاریخ تے حدیث متضاد آ جائیں، حکم اے وے تاریخ چھوڑ دے وہ حدیث من لو. آپ برادران عزیز کرام بڑی توجہ کرنی ہے. ادھر اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرشتوں میرے آدم نو سجدہ کرو. ادھر میرے نبی دی حدیث پاک مسلم شریف دے اندر خالق کائنات نے فرمایا اے پیار میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو دوجا سجدہ کوئی نہیں، بس سجدہ رب العالمین نو ہے. ایک سجدہ اللہ دی ذات نو ہے. اللہ تو علاوہ جڑا بندہ جس نو سجدہ کرے گا شرک کرے گا. آؤ برادران عزیز تمام سجدہ اللہ نو ہے، اللہ تو علاوہ سجدہ کوئی نہیں. اسی منہ کعبے دی طرف کرنے ہیں، سجدہ خدا نو کرنے ہیں. منہ قبلے دی طرف ہوندا ہے، سجدہ رب نو ہوندا ہے. اسی کدی بھی کعبے نو سجدہ نہیں کردے، کعبے نو اسی سجدہ نہیں کردے، نہ ساڈا سجدہ کعبے نو ہوندا ہے. سجدہ رب دی ذات نو ہے، منہ کعبے دی طرف ہے.
میرے نبی نے فرمایا دوجا سجدہ کوئی نہیں بس سجدہ ایک رب العالمین دی ذات نو ہاں اگر دوجا سجدہ ہونا عورت نو حکم ہوندا اپنے خامد نو سجدہ کر دوجا سجدے کوئی نہیں بس سجدہ اللہ دی ذات نو آؤ برادران عزیز احترام حدیث مسلم اعلان کر دیئے کہ دوجا سجدہ کوئی نہیں بس سجدہ اللہ دی ذات نو ہن رب دے قرآن نو پوچھو تے قرآن اعلان کر دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو او برادران سی احترام استدلال بڑا آلہ آ گیا ہے ادھر اللہ دے نبی دا فرمانے دوجا سجدہ کوئی نہیں اللہ اعلان کر دے میرے آدم نو سجدہ کرو اللہ اعلان کر دے میرے آدم نو سجدہ کرو حدیث مسلم میں دوجا سجدہ کوئی نہیں بار بار اس واسطے گل کردہ پیاں تاکہ جدوں میں ادا لبے لباب دیواں ہر بندے دے دل وچ گل بیٹھ جاوے اللہ فرما دے میرے آدم نو سجدہ کرو فرشت میرے نبی فرما دے نہیں میرے نبی فرما دے نہیں دوجا سجدہ کوئی نہیں آؤ برادران سی احترام اگر کسی خشک مولوی کول چلا جا او دے کولو مسئلہ حل نہیں ہوئے گا ہاں مسئلہ اللہ دے ولی کول چلا جا اللہ دے بندے کول چلا جا اللہ دے خاص بندے کول چلا جا او دو جا کے پوچھ کہ اللہ فرما دے فرشتیانو میرے آدم نو سجدہ کرو اور النبی فرما دے نے دوجا سجدہ کوئی نہیں میں ایک اللہ دے کامل اکمل ولی دے کولو سوال کیتا کہ بلا قرآن و حدیث متضاد آ رہے نہیں مسلم شریف دا اعلان ہے دوجا سجدہ کوئی نہیں اللہ فرما دے میرے آدم نو سجدہ کرو انہوں نے وضاحت کی تھی آپ نے فرمایا ایک گل تے دسو جدوں آدم بنا لیا گیا وے ادو سجدہ کرائے میں آخیا نہیں انہیں آخیا کدوں سجدہ کرائے میں آخیا جدوں میرے نبی دا نور آدم دی پشت وچ آیا پھر سجدہ کرائے آپ نے فرمایا پھر مصنف ابن رزاق مصنف ابن عبد الرزاق دے کولو پوچھو کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے نور دی حقیقت کی ہے میں آخیا بالکل حدیث سے جابر یاد ہے میرے پاک نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور کی اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ حضرت جابر سوال کر دینے سونیا جدوں کلا بیٹھنا وا بڑیاں سوچاں ہوندیاں نے سوچ بڑی دور دور تک چلی جاندی ہے میرے نبی فرماندے نے جابر کی سوچ کہندی ہے یا سیدی یا رسول اللہ سوچ کہندی ہے اللہ نے پوری کائنات نو بنایا وے ہر شے دی تخلیق تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز بنائی ہے میرے نبی فرماندے نے اے جابر گھبرا نہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور کی اے جابر اللہ نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دا نور بنایا ہے جناب جابر عرض کر دینے سونیا گل ٹھیک ہے ہر شے تو پہلا اللہ نے میرے نبی دا نور بنائے ہن ایک گل دسو کہ اللہ نے نور نبی دا بنان واسطے نور دا مٹیریل کتھوں لے آئے فار ایگزامپل اے کرسی بنی اس نو ترخان نے بنایا ہے پہلا ایدا مٹیریل کٹھا کیتا ہے پھر اس نو جوڑیا تے کرسی بن گئی ہے فار ایگزامپل اے ساؤنڈ بنیا ہے اس نو جڑا مستری نے بنائے پہلا ایدا مٹیریل کٹھا کیتا ہے پھر انو جوڑیا تے ساؤنڈ بن گیا ہے اے بیس بنایا ہے ترخان نے بنایا ہے پہلا ایدا مٹیریل کٹھا کیتا ہے پھر اس نو جوڑیا تے میز ٹیبل بن گیا ہے حضرت جابر عرض کر دینے سونیا اللہ نے میرے نبی دا نور بنان واسطے نور کتھوں لے آئے میرے نبی فرما دینے جابر من نور ہی اللہ نے اپنے نور سے نور لیا پھر اس نور سے یار محمد کا نور بنا دیا اللہ نے اپنے نور سے نور لیا پھر اس نور سے یار محمد کا نور بنا دیا برادران اسی احترام اچھا یار دا نور میرے نبی دا نور کتھوں آئے اللہ دے نور کتھوں آئے حدیث نور مصنف ابن عبد الرزاق دے اندر جو حدیث پاک جس دے وچ اللہ دے نبی نو اللہ نے 12,000 سال وکھے اس دے وچ گرامی قدر احباب اس حدیث پاک دا اگلا پہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا نور بنایا اپنے نور تو
پھر 12,000 سال اپنے نور نو ویکھن تو بعد پھر اپنے محبوب دے نور تو نور لیا ہے. پھر اس نور دے نال اللہ نے زمین بنائی، آسمان، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، سب کچھ اللہ نے حضور دے نور تو بنائے. آؤ برادران عزیز احترام، خرید بادشاہ رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ترجمانی کر دینے، آپ فرما دینے سب نور اسے دے نور تے اس دا نور حضوروں اس نے عرش دا ملے موسیٰ نو کو تورا اس نو عرش اس نو تخت عرش دا ملے موسیٰ نو اللہ نے میرے نبی دا نور جناب آدم دی پشت وچ رکھے ہیں. تو آؤ برادران عزیز ترام بات لمبی ہو جائے گی. حضرت آدم دی تخلیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیتے نے. حال دنیا عالم ارواح دی گل کردا پیا وا، اللہ نے 2 جلسے کیتے نے عالم ارواح دے اندر. ایک جلسہ اللہ نے اپنی توحید دا کیتا ہے، دوسرا جلسہ اللہ نے محبوب دی رسالت دا کیتا ہے. دوما جلسیاں دا حکم رب دا قرآن اعلان کردہ ہے. آؤ برادران عزیز احترام، ایک جلسہ 9واں سپارہ سورۃ اعراف دی آیت نمبر 172 ہے. او جلسہ اللہ دی توحید دا وے. خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام نو میدان عرفات جبل نور جڑے حاجی گانے گل سمجھ آ جائے گی. اگر پہاڑ جبل نور تے کھلوئیے جتنے حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے، منہ قبلہ رخ کریے، اے سجے موٹے دے سامنے انج ایک پہاڑ ہوندا تھوڑے دے فاصلے دے وچ. اس پہاڑ نو نعمان پہاڑ آکھیا گیا ہے. اس نعمان پہاڑ دے بالکل تھلے مڈ وچ ایک تختے ایک انج سٹیج بنیا ہویا وے. میں جدوں عمرہ شریف سے گیا اپنے شیخ کامل تو سوال کیتا کہ بلا او سٹیج کادا ہے؟ آپ نے فرمایا اے سٹیج ہوے جدا ذکر اللہ قرآن وچ کردا ہے پیا. سورۃ اعراف دی آیت نمبر 172 دے اندر میرے گل دی سمجھ آ گئی. میں کہا کہ بلا ذرا وضاحت کرو گل کیویں ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اس مقام تے اللہ تعالی نے جناب آدم علیہ السلام نو اس کمان پہاڑ تے بھیجیا وے. پھر اپنا دست قدرت حضرت آدم دی پشت تے رکھیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے اتے اللہ تعالیٰ نے دست قدرت رکھیا. تمام ذریت آدم دی اولاد دیاں روح اللہ نے حضرت آدم دی پشت وچوں نکال لیاں نے، جنہ دا وجود ایک چونٹی دی برابر ہے. میدان عرفات دے تمام آدم دی اولاد دیاں روح نکال لیاں. جدوں تمام روح نکل گئیاں نے، جنہ دے وچ 1.25 لاکھ نبی بھی موجود نے، نبیاں دے صحابی بھی موجود نے، میرے نبی دی آل بھی موجود ہے، میرے نبی دے صحابہ بھی موجود نے، میرے نبی دے تابعی بھی موجود نے، میرے نبی دے تبع تابعین بھی موجود نے، میرے نبی دی امت دے ولی بھی موجود نے، غوث کتب ابدال اوتاد کلندر بھی موجود نے، شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ التفسیر بھی موجود نے، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے بھی موجود نے. کلمہ جڑے نہیں پڑھ دے کافر یہودی سکھ عیسائی سارے موجود نے. اللہ نے تمام نسل انسانی نو جدو حضرت آدم دی پشت وچوں نکالیا روح نکالیاں نے. اے سورۃ اعراف دی آیت نمبر 172 دے وچ اللہ فرماندا ہے الستو بربکم، اے آدم دی اولاد دسو میں کون الستو بربکم. تو آؤ برادران عزیز کرام، سارے نبی موجود نے، کوئی نبی جواب نہیں دیتا الستو بربکم
کم دے وچ کیا خناویں سارے نبیوں دیاں نظراں میرے میلاد والے آقا دے چہرے تے نے سرکار دے چہرے تے تمام نبیوں دیاں نظراں نے سب تو پہلا میرے نبی نے جواب دیتا کالو بلا جی مولا تو ساڈا رب میں تو ساڈا رب سب تو پہلا حضور نے جواب دیتا ہے حضور دی زبان اقدس دے وچوں سن کے سارے نبیوں نے جواب دیتا ہے کالو بلا کالو بلا کالو بلا جی مولا تو ساڈا رب جی مولا تو ساڈا رب جی مولا تو ساڈا رب سارے تو بعد اساں بھی جواب دیتا ہے کالو بلا جی مولا تو ساڈا رب جنہ جنہ کلمہ حضور دا پڑھے جنہ جنہ نو دولت ایمان ملی ہے ساریاں روحاں وعدہ کر کے آئیاں نہیں کافر یہودی عیسائی خطری برادران زی احترام جڑے رب نو رب نہیں من دے انہاں نے جواب نہیں دیتا انہاں دے چہرے جڑے نے کالے سیاہ نے حضور دا کلمہ پڑھن والیاں دیاں چہرے ہیں اج 14ویں دے رات دی طرح چمکدے پے نے آؤ برادران زی احترام ایک جلسہ اللہ نے اپنی توحید دا کیتا وے دوسرا جلسہ عالم ارواح وچ ہویا جدا ذکر اللہ نے تیسرے سپارے دی سورۃ آل عمران دے وچ کیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ فرماندے جبریل مولا حکم ہوے اللہ فرماندے ایک جلسہ ہور کرنا نہیں اللہ فرماندے بلاواں ساریاں نو آ جبریل الجبریل کہندا مولا بلاواں ساریاں نو اللہ فرماندے نہیں جبریل ایک خاص جلسہ ہے محبوب دی رسالت دا جلسہ وے اے دے وچ ہر عام خاص نہیں ہونا اے دے وچ بس خاص خاص آون گے کون آون گے صرف اللہ دے نبی آون گے کھڑی دے بادشاہ نے فرمایا اس مقام سے ترجمانی کیتی ہے کھڑی دے بادشاہ لکھدا ہے خاصاں دی گم خاصاں دی گل اما آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکائے محمد جویں کتیاں آگے دو جلسے میرے مالک نے اللہ دی توحید اور محبوب دی رسالت دا عالم ارواح وچ کیتے اج اگر اسی حضور دی آمد تے جلسہ کرنے ہاں جلوس کرنے ہاں میلاد کرنے ہاں محفل کرنے ہاں تے سنت خدا کرنے ہاں چونکہ اللہ نے خود اپنے محبوب دی شان بیان کرنے واسطے تمام نبیان وہ کٹھیاں کر کے پھر خود خطیب بنے خود رب العالمین نے خود خطیب بن کے اپنے یار محمد دی تعریف کی دیئے تو گرامی قدر احباب جڑا حضور دی تعریف کر دے وہ سنت خدا ادا کر رہے ہیں جڑا حضور دی تعریف سن دے وہ سنت انبیاء ادا کر رہے ہیں برادران محترم میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں جملیات غور کرنی عالم ارواح دے وچ رب دا قرآن اعلان کر دے کہ ساڈیاں روحاں رب نال کوئی وعدہ کر کے آئیں لیکن اسی دنیا وچ آ کے اپنے رولیاں وچ انج مگن ہو گئے ہیں سانو اپنے رب نال کیتا ہویا وعدہ یاد ہے یاد تانوں ایک گل یاد ہے کہ عالم ارواح وچ رب نے ساڈے کولوں کو وعدہ لیا ہے کسی بندے نوں گل یاد ہے دنیا تے آیا قرآن پاک پڑھیا پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے واقعہ ایک ہویا ہے اس ساڑیاں روحاں نال اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے ایک گل قرآن پڑھن تو بات پتہ لگ دے لیکن کسی بندے نو اس ویلے دی جڑی گل جو موقع بنیا جویں منظر بنیا جویں اسٹیج سجیا جویں روحاں نکالیاں گئیاں اللہ نے کسی نو گل یاد یا تسی بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو مولوی صاحب تسی گل غلط کر دے پے ہو سانو تو گل یاد ہے کسی نو یاد ہے بولو نا پھر ایڈا تو بندہ مطمئن ہو کے او بات بول دا ہے کہ جدی گل دے وچ مولوی دی گل نال تضاد ہوئے جے تے مطمئن ہوتے پھر تو انہوں پتہ ہے تے پھر میں تو آڈے نال گل ہی نہیں چونکہ تسی تے پھر بہت پہنچیاں ہوئیاں ہستیاں ہو جے نہیں پتہ تے پھر بولو کہ جڑا اللہ نے عالم ارواح وچ اینا روحاں کولو وعدہ لیا ہے الستو بربکم تے قالوا بلا اللہ کسی نو یاد ہے نہیں نا یاد لیکن کچھ ایسے نفوس قدسیہ آئے نے کہ جنہاں نو دنیا تے آن تو بعد بھی اے وعدے یاد رہنے جنہاں وچ حضرت مولا علی نے سہیل تستری نے ذوالنورین مصری نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک 11ویں اعلیٰ پیر جدے وچ
میں بالکل مختصر کرا جدے وچ حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ قصور دا تاجدار، قصور دا تاجدار آپ موجود نے. آپ دے کولو ایک درویش نے نا قرآن کریم دے وچوں ایک واقعہ پڑھدا قرآن کریم دا واقعہ پڑھدیاں جدوں اے آیا مبارکہ آئی نا تے ایتھے آ کے آپ دے ایک درویش دی سوئی اڑ گئی. انہیں قرآن کریم چکیا تے حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کو لے گئے. کہندے نے قبلہ اے قرآن پاک وچ ایک واقعہ آیا ہے کہ ساڈیاں روحاں نال رب نے کوئی گل کیتی ہے تے کوئی وعدہ اسی کر کے آیا. حضرت بابا بلے شاہ فرماندے نے کر کے آیا. تے غلام عرض کردا ہے قبلہ سانوں تے گل یاد کو نہیں، کوئی تھانوں یاد ہے؟ حضرت سید بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے تو گل یاد دی کرنا سر میرے کولو گل. آپ فرماندے نے کن فیکون تے کل جدوں رب فرمایا تے اسی بھی کولے ہاسے کالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گونگے تو چنگیتا کوئی اصل پلید نا اسے آؤ برادران ایسی اسلام فقط گزر دا گئے. زمانہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑے دے تاجدار دا زمانہ آ گیا ہے. آپ دے دور دے وچ آپ دے ایک مرید نہیں قرآن کریم دا واقعہ پڑھیا وے، واقعہ پڑھیا تے قرآن اٹھایا ہے. قرآن چک کے تاجدار گولڑا دے کول آ گئے. آ کے عرض کر دینے کہ بلا قرآن کریم دے اندر ایک واقعہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہرا جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ کہ اے واقعہ موجود ہے جنہیں وچ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت وچوں تمام نسل انسانی نو نکال کے الستو بربکم تے قالوا بلا لا وعدہ لے آوے. آپ فرما دے ہاں ہاں یہ واقعہ ہویا وے. غلام عرض کردہ قبلہ مہر علی شاہ صاحب سانوں یہ واقعہ یاد کوئی نہیں، کیا توانوں یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے او چلیا میرے تو پوچھ لیا وے جڑا خود محمد الرسول اللہ دا بیٹا وے کدی پتر نو اپنے بابے پیو دادے دی گل بھولی ہے؟ سن میں نو کوئی گل بھی بھولی ہوئی نہیں، ہر گل یاد ہے. لیکن اگلی گل سن تو تے صرف یاد دی گل کرنے میں نو اتنا بھی یاد ہے اس میدان عرفات دے اندر جڑے بیلے بوٹے کاہی آئی میں انہاں بوٹیاں تے کاہی نو بھی جاننا ماں. تاجدار گولڑا فرماندے نے آپ فرماندے نے کون اگئی پریت لگا آئی تو میں حرف نشان نوینا تو جدوں دیتی نیم دبائی مجھے سانو جدو سکھ دگانو آئی. میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دے بارے میں حضرت نے ایک واقعہ کیا، وقت کافی ہو گیا، اگے جلوس دا شیڈول بھی ہر جگہ تے ہے بھی، میں بھی فاروق آباد جا کے جلوس دے وچ حاضری دینی۔ برادران محترم آخری بات کریے، حضرت نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ والا واقعہ وہ آپ نے ضرور بیان کرنا ہے، یاد رکھو، حضرت تو لے کے او بزرگ سفید داڑھی والیاں تک، اے میرے بھائی تو لے کے اس موبائل والے بھائی تک، اسی جتنے بیٹھے ہیں سب نو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائے۔ ساڑھے چو کوئی بندہ کو جاتے نہیں، کوئی بندہ کو جاتے نہیں، وہ بولتا چھڑو نا، ساڑھے چو کوئی بندہ کو جاتا نہیں، ہر بندے نو اللہ نے بڑا خوبصورت بنائے، ہر بندے نو اللہ نے حسن نال نوازے۔ لیکن یاد رکھو، کوئی بڑا بھی خوبصورت جوان بیٹھا ہوئے نا، بڑا بھی خوبصورت جوان، اسی ویکھیے تے آکھیے بھی ایدے تو بات تے بس سے نا، جویں حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی علیہ رحمہ آپ دے پوتے حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نو 2003 وچ آپ دی جامعہ قادریہ رضویہ دے وچ زیارت ہوئی، آپ تشریف لے کے آئے تے ایڈے بزرگ سونے آئے، اتنے خوبصورت آئے کہ آپ جدوں پیپسی دی بوتل پیندے آئے نا تے آپ دے گلے دے وچوں باہروں پیپسی دی بوتل نظر ہوندی سی۔ آپ جدوں پیپسی کالے رنگ دی بوتل کوئی چیز پیمن آنا، آپ دے گلے دے وچوں باہروں نظر ہوندی سی کہ پانی گزریا جا رہا ہے، اتنے خوبصورت آئے۔ برادران محترم، جتنا بھی خوبصورت بندہ ہو جاوے، ہر خوبصورت بندے نو خوبصورتی جڑی ملی ہے، اے میرے مصطفیٰ دے حسن دی خیرات ملی ہے، میرے حضور دے حسن دی، حضور دے حسن دی خیرات ملی۔ آج 12 چند 12 ربیع الاول شریف، کل 13 پرسوں 14 ربیع الاول 14 چند ایک واقعہ ہے، حضرت جابر بن سمرہ آپ کافی دیر تک حضور کول بیٹھتے سن، صحابہ دا معمول سی سویرے دن چڑھنے تو حضور دی بار گئے، سارا دن حضور نو ویکھ دیا رہنے، حضور کول بیٹھے رہنے، حضور دی زیارت کر دیا رہنے، شام پہ جانی اندھیرا ہو جانا، کئی مرتبہ تے صحابہ نو حضور خود فرما دیا ہے، حضرت ابو ہریرہ ورگیا حضور خود فرما دیا یار ہونتے رات پہ گئی ہونتے چلا جا، سارا دن ہی حضور دے کول بیٹھے رانا، حضور دی زیارت کر دیا رانا، دیدار کر دیا رانا، شام پہ جانی تے حضور نے خود فرمانا ابو ہریرہ ہونتے یار شام پہ گئی ہونتے چلا جا، تے حضرت ابو ہریرہ نے شام دے ویلے بھی جدوں حضور دے حکم دے تحت بھی جانا نا، اٹھ کے ٹرل لگنا، قدم چکنا، چکدیاں ویکھ دیاں جانا، چکنا پھر ویکھنا، قدم چکنا پھر پچھو حضور دی زیارت کرنا، قدم چکنا پھر زیارت کرنا، جدوں انج حضور دی بارگاہ چوں باہر نکلنا نا تے دیوار دے پیچھے ہو جانا، تے حضور نے ویکھنا بھی چلو ہون چلا گئے، تے انج ابو ہریرہ نے چند قدم اگے پٹنے نے اگے اٹھانے نے تے حضور دا چہرہ نظر نہیں آنا، پھر دوڑ کے حضور دے کول پھر آ جانے، تے میرے نبی نے فرمایا ہریرہ پھر آ گئے ہیں، ابو ہریرہ پھر آ گئے، عرض کردہ سونیا تھوڑی جدائی نہیں برداشت ہوئی گئی، جدائی نہیں چلی گئی۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ ترجمانی کر دینے، آپ فرما دینے عاشقہ دا اے حضور دے سامنے ذوق ہوندا سی کہ حضور دی اگر زیارت کریے تو دو اکھاں تھوڑیاں نہیں، سلطان باہو لکھ دینے، آپ فرما دینے اے تن میرا کدی اکھی مرشد ویخنا رجاں
جابر بن سمرہ سرکار دی بارگاہ چوٹھے گھر آ گئے لیٹے جویں بستر تے لیٹے نا کھلے آسمان تھلے نظر پہ گئی چند تے چند حضرت جابر فرماندے نے میں لیٹیا تصور کر رہا کہ آج ضرور کوئی راز ہے کوئی راز پوشیدہ ہے آپ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا کچھ دیر تو بعد ایک چھوٹا جا بدلی دا ٹکڑا آیا انہیں آ کے چند دے اگے گھیرا بنا لیا چند بدلی دے وچ سمٹ گیا ہے چھپ گیا ہے حضرت جابر فرماندے نے جدوں چند بدلی دے تھلے ٹر گیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ایک لمحے تو بعد اندھیرا ہو گیا ایک لمحہ گزریا چند بدلی تو فوری باہر آ گیا پھر اگلے لمحے تو بعد چند پھر بدلی دے تھلے اگلے لمحے تو بعد پھر چند بدلی تو بعد حضرت جابر فرماندے نے بڑا نا منظر جہا بن گیا بڑا عجیب جہا کدی چند بدلی دے تھلے کدی بدلی تو بعد کدی بدلی دے تھلے کدی بدلی تو بعد کدی بدلی دے تھلے کدی بدلی تو بعد کدی اندھیرا کدی سویرا کدی اندھیرا کدی سویرا کدی ہنیرا آپ فرماندے نے بڑا عجیب جہا منظر بنیا حضرت جابر فرماندے نے میں اپنے بستر تو اٹھیا اٹھ کے چند نوں ویکھدیاں ٹوٹا جانا تو سوچتا جانا ضرور کوئی بڑا اہم راز ہے آپ فرماندے نے میں چلدا جدوں مسجد نبوی شریف دے دروازے دے اندر داخل ہویا نا تو میں نگاہ چائی تے ویکھیا سامنے مسجد نبوی شریف دے صحن دے اندر بددعا دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلفاں بخیر زلفاں میرے آقا دیاں کھلیاں نے حضور دیاں زلفاں کھلیاں نے حضرت جابر فرماندے نے ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ٹھنڈی ہوا فیصلہ آباد چلے تے ہوئے ٹھنڈی دل نو سکون دیندی تے جے ہوا مدینے دی جے ہوا مدینے دی ہوئے گنبد خضرا دے نال مس ہوندی ہوئے اس ہوا دا کی مقام ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہوا چل دی ہے میرے نبی پاک دی زلفاں کھلیاں نے آپ بڑی مستی وچ بیٹھے نے تے زلفاں حضور دیاں ہلارا لے رہی ہیں ہوا دے نال ہلارا کدی حضور دیاں زلفاں ہل دیاں چہرے دے اگے آ جاندیاں کدی پیچھے آ جاندیاں کدی چہرے دے اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے ادھر چند کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر حضرت جابر فرماندے نے میں کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا سوچی پہ گئی تے ہوا مدینے دی چل گئی آج سواد بارے مولانا عبد الرحمان جامی فارسی دے بہت وڈے شاعر ہوئے نے اور بڑے مرد کلندر ہوئے نے بڑے کامل تے اکمل ولی ہوئے نے حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینے والی جاندی ہوا دے بارے پیغام بھیجیا تے کی آخیا ہے آپ فرماندے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ احوالم محمد را خبر فارسی دے جملے نے علماء سمجھ سکتے ہیں آؤ آسان کر کے تو انو سنا دے یہ تے سمجھا جاویے پنجابی دا شاعران دے کہ مولانا عبد الرحمان جامی اس ہوا دے بارے کی لکھ دے نے جڑی ہوا مدینے دی طرف جا رہی ہے عاشق آندا ہے کہ اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا
دا جے اگا تیری نظر آئے دم دم نال میں ذکری سونے دیا شانہ تیرے نام تو میں وار دیا جلنی میری عمر تیرے نام تو میں وار دیا جلنی میری عمر عاشق و حضور کا جشن منا کے میلاد سجا کے بیٹھے ہو شاعر کی عادت دیوانیوں اے بیٹھے ربو محفل نو سجا کے دے دیوانیوں بیٹھے ربو محفل نو سجا کے دے یقیناً میرے اے آقا دا اے تو بھی گزر گئے یقیناً میرے اے آقا دا اے تو بھی گزر گئے آل سنت دا خاصہ وے آل سنت دا عقیدہ وے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ارے ممکن لگی کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو یقینا میرے مدنی دا اے تو بھی گزر گئے آؤ برادران عزیز شام میرے پاک نبی دے غلاموں حضرت جابر فرمان دینے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دیئے کدی زلفاں چہرے دے گے کدی پچھے کدی اگے کدی پچھے کدی اگے کدی پچھے ادھر چن کدی بدلی دے تھلے کدی بار کدی تھلے کدی بار حضرت جابر فرمان رہے میں کدی ادھر وینا 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 کدی ادھر بابا بلے شاہ قصوری فرما دے گل دی سمجھ نہیں آئی آپ فرما دے جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرنا ہے گلا اوہی کرنا ہے گلا چلا ویکھ لیا ایڈا بول دے نہیں زیادہ نہیں ہو رہا کہ اس گل تے ایک واقعہ سنا دوں نہیں جی اگر تہاڈا مزاج ہوے جے تے جلوس دا ٹائم ہو گیا تو میں اینو بینڈ اپ کرنا جے کوئی اس جی آؤ اج جڑا واقعہ پیش کرن لگا کتاب دا نام نعمت الکبریٰ علامہ حجر مکی لکھی اے دے چ بھی موجود ہے کتاب دا نام مدارج النبوہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھی اے دے چ بھی واقعہ موجود ہے دو کتاباں سرکار دی ولادت کدوں ہوئی اچھی بولو تواڈے وچ جڑا بندہ گونگا بیٹھا نہ بولے او دی مجبوری ہے تے جڑا بول سکدا ہے او بولے حضور کدوں تشریف لے کے آئے 12 ربیع الاول شریف جڑی رات پچھلی گزری جڑی رات گزر چکی ہے اس رات نو مکے دے اندر ایک یہودی کپڑے دا تاجر آ گیا نعمت کبریٰ والے تاجر نہیں لکھیا مدارج النبوہ والے اے بھی لکھیا کہ تاجر سی بڑی توجہ کرنی تاجر آ گیا مکے دے وچ ہے یہودی مذہب دے اعتبار نال شام پہ گئی پورے مکے چ اس بندے دا جانا والا کوئی نہیں تعلق والا کوئی نہیں شام پہ گئی رات پہ گئی گزارن واسطے ایک مکان دا بوہا کھڑکایا آواز مالک مکان نکلیا اس پوچھا من دکل باب کون ہے تو بوا کھڑکان والا کہندا جی میں یہودی ہاں تے مسافر ہاں تے رات مکے پورے دے وچ میرے جانن والا کوئی نہیں بس ایک رات دا ٹھکانہ چاہیے وہ یہودی اچھا بندہ سی میزبان اچھا سی اس نے کہا بھائی جان پریشان نہ ہو تھانو رات دا ٹھکانہ بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا پریشان نہیں ہونا سونو سرانا بھی ملے گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے بس رات گزارنے میں اے چیزیں چاہیے اگر یہ ملن تو رات بڑی اچھی ہے انہیں کہا جی ٹھیک ہے رات سو گیا اس رات
دی سرگی دا ٹائم آیا نہیں چاہتا ہی سبحان اللہ دی میلاد اچ بیٹھے ہو جشن اچ بیٹھے ہو میں ہن تکر تھوڑے مزاج نوں نہیں سمجھ سکیا کہ تسی پتہ نہیں کیویں دا بندہ پسند کردے ہو میرا تہاڈا پہلا وائے اگے اگر اگے پیار ہے تے پھر انشاءاللہ مزاج نوں سمجھ جاواں گا بڑی توجہ چاہنا ادھر پورے جان مکے جانن والا کوئی نہیں رات پا گئی سردی دا ٹائم نور پیر دا ویلا تہجد دا وقت میرے نبی دی آمد دا ٹائم ٹائم کے اختلاف ہے 4:20 دا بھی ہے 4:45 دا ٹائم دا اختلاف ہے لیکن یاد رکھنا حضور دی ولادت دا وقت ہویا میرے نبی دی پاک امی جان فرماندی نے خرج منی نور ادا لہم قصور الشام میرے جسم اطہر وچ نور خارج ہویا اتنا چانن ہویا اتنا چانن ہویا اتنا چانن ہویا میں بیٹھی مکے چاہی ملک شام دے محل بیٹھو جدو اتنا چانن ہویا حضور دی ولادت دے وقت تے اے جڑا مہمان یہودی دی اکھ کھلی ایدی اکھ کھلی ایسا کہ اوہو اج میں ہون دن چڑھیا ہے اے مزدور آدمی ہے تو مزدور بندے دا ٹائم ضائع ہو جاوے تو انہوں بڑی تکلیف ہوندی ہے بزنس مین بندے دی کوئی نہیں ان دا ہور ہوندہ ہے مزدور آدمی دی بڑی تکلیف ہوندی ہے مزدور بندہ آیا وہ سا کہ او میں تو ستے ہی رہ گیا تے دیں چڑھ گئے حال ٹائم سرگی دے حضور دی آمد دے وقت جڑا نور ظاہر ہویا اس نور دے چانن دی وجہ دے نال پریشان ہو کے آندہ ہے او میں تے ستے ہی رہ گیا دیں چڑھ گئے انہیں سامان دی گڑڑی پھڑی سر تے رکھی باہر نکلیا باہر مکے دے بازار چایا کوئی بندہ نہیں جاگدا مکے دے بازار خالی کوئی بندہ نظر نہیں آیا پریشان ہو گیا آندہ ہے گل دی سمجھ نہیں آئی دیں بھی چڑھ گئے بندے بھی ستے پہ بندہ بھی کوئی نہیں جاگدا تے پھر خیال آیا یار مالک مکان جن نے میری رات خدمت کی تھی انہوں پوچھیا بھی نہیں دسیا بھی نہیں میں جاننوں تیار ہو گیا وہ بندہ پچھو کی آکھے گا کہ بڑا کوئی بے وقوف آدمی سی جان لگیا دس کے بھی نہیں گیا واپس آ کے بیٹھ گیا سوچن لگ گیا اے سوچ دے پرندے پرواز کی تھی کردا گیا سوچدا گیا سوچدا گیا سوچدا گیا ہاں ہن پتہ لگ گیا چانن کادا ہے ہون پتہ لگ گیا کہ چانن کہندہ ترات زبور تے انجیل نے دسیا سی کہ ایک محبوب آئے گا جدو محبوب آئے گا پوری کائنات نو اللہ روشن فرمائے گا آندہ جاپدہ ہے وہ محبوب آگیا یہ یہودی کہندہ ہے جاپدہ ہے وہ محبوب بہ گیا سوچی پہ رہے کچھ وقت تو بعد دن چڑھے مالک مکان نکلیا باہر کہنا پائی جان گال سن آ گیا اسے کہا آج راتی مکے وچ کوئی بچہ پیدا ہویا اسے کہا نہیں ہویا اسے کہا کملیا ستے ہی رہ گئے ہویا ہے پھر تو ستے ہی رہ گئے بچہ پیدا ہویا ہے انہیں کہا اچھا جی ایڈا دعویٰ کرنا ہے مکہ شریف ہے انہیں کسے کو پوچھ لینے ہیں اگے مالک مکان یہودی ٹر پیا پیچھے مہمان یہودی ٹر پیا ٹردہ بازارچ گیا جدوں گیا تے ایک بندہ ملیا اس نے پوچھتا ہے بھائی جان گل سنو قریش قبیلے دا بندہ ملیا انہوں پوچھتے ہیں اج راتی مکے میں کوئی بچہ پیدا ہویا ہے انہیں کیا ہویا ہے کدی آگیا اسے کہا کعبے دا متولی نہیں بابا عبد المطلب اسے کہا ہاں جنہیں او دا بیٹا جڑا عبداللہ وشال کر گئے ہاں او دے گھر لال پیدا ہویا ہے او دے گھر لال پیدا ان یہودی نو سمجھ آگئی کہ عبداللہ دے گھر بیٹا اسے کہا اچھا پھر ٹھیک ان پتا تے لگ گیا تو جا اسے کہا نہیں کدھر جاما اسے کہا اپنے کام اسے کہا نہیں اسے کہا پھر اسے کہا لال ویکھنے جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلا جنہ ویکھ لے آئے ہوتا بول دے نہیں گل تھی آ گئی ہے جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلا جنہ ویکھ لے آئے ہوتے بول دے نہیں برادران محترم یہودی دو میں ٹر پہ ٹر دے جاندے ٹر دے اے بازار چارے نے جدوں اے انج گلی دا موڑ پرتیا نا جس گلی حضور دا گھر ہے جی میں گلی دا موڑ پرتیا جڑا مہمان یہودی سی نک دے ذریعے لمبے ساکھ کھچن لگ پیا نال والا یہودی کہنا کی ہوئی ہو سکتا تینوں نہیں محسوس ہویا ہو سکتا نہیں ہو سکتا محسوس کر جدو انہیں بھی نک دے ذریعے سانس کھچا ہو سکتا آہو یار خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشام رضا خان تاجدار فاضل بریلی علیہ السلام نے کیا ترجمانی کی تھی آپ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کو کھلا
کچھ کھلا دیے جس راہ چل دیے کچھ بسا دیے اللہ حق جہنم اب بھی نہ سرد ہوتا اللہ حق جہنم اب بھی نہ سرد ہوتا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیا دونوں یہودی ٹردے حضور دے گھر گئے دروازے دی دستک دی تھی حضور دے دادا جانا آپ نے فرمایا کون ہے بوا کھڑکانا جی بابا جی میں یہودی ہوں خیر کیویں آئے حضور مسافر ہوں ٹھیک ہے مسافر تے ہیں گل کر کی گل ہے بابا جی گل پوچھنی پوچھو تواڈے ال اج راتی کوئی بچہ پیدا ہویا سبحان اللہ ہن وی نہ بولو تھوڑا مثال تواڈے وال اج راتی کوئی بچہ پیدا ہویا حضور دے دادا جان فرماندے ہیں ہاں ہویا ہے ساڈے گھر میرے لال عبداللہ نو اللہ نے لال دیتا ہے بابا جے ناراض نہ ہوئے ایک ترلا کر لو ایک ترلا جڑی انج نہ گل منیندی ہوئے انج منی جاندی ہیں جڑی آکڑ کے نہ منیندی ہوئے ترلے نال منی جاندی ہے کہندا بابا جے ناراض نہ ہوئے ترلا کر لو میں گل کر بابا جے ناراض نہ ہوئے تیرا لال ویکھنا چاہنا جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی کرن گلاں جنہ ویکھ لیا وہ تا بول دے نہیں اگر اجازت دے میں تیرا لال ویکھنا آپ نے فرمایا ٹھہر جا میں اودی ماں نو پوچھاں حضور دے دادا جان جاندے نہیں آمینہ جی بابا جی باہر کوئی یہودی آیا ہے بابا جی خیر ہے بیٹا تیرا لال ویکھن آیا ہے حضور دی امی جان دے نا تصور حضور دی امی جان نے انج حضور نو اٹھایا ہے گود انج تشریف فرمانے تے جدوں حضور دے دادا جان نے فرمایا باہر کوئی یہودی آیا تھوڑا لال ویکھن تو حضور دی امی جان نے پہلے لال رنگ دا تاری دار کمبل دا نقاب چایا پہلے آپ ویکھے دیکھ کے فرماندیاں نے بابا جی ایک کوئی لکانا لے ایک کوئی لکانا لے بابا جی یہ تے بخانا لے جاؤ جنو دل کردا جے بخاؤ حضور دے دادا جان نے حضور نو اٹھا لے دروازے تے لے جدوں دروازے تے آئے دن کیڑا ہے 12 ربیع الاول آج دا دن چلو ٹائم تھوڑا جا پہلے دا ہو سکتا ہے اب ہم تقریر کر دیا کام بابا آگے آگے ہو سکتا ہے ٹائم پہلا دا تھوڑا جا ہوئے ممکن ہے بھی ٹائم ہو سکتا ہے حضور دے دادا جانا چکیا ہے وہ یہودی بڑا بے چین ہے بڑا بے قرار ہے کہندا بابا اجازت دے میں نقاب چاہواں آپ نے فرمایا چک انہیں انج نقاب چکیا انج ویکھیا دیکھ دے نال دل و جان تو قربان ہو گیا دیکھ کے تے نال والے یہودی نے کہندا بھائی جان گل سن ویکھے نا چہرہ تے ہوئی ہے اکھاں بھی ہوئی نہیں لب بھی ہوئی نہیں رخسار مبارک بھی ہوئی نہیں حضور دے دادا جان دیکھ رہے ہیں کہندا آپ دی پیشانی مبارک بھی ہوئی آبرو بھی ہوئی نہیں ادھر کان بھی ہوئی نہیں حضور دے دادا جان فرماندے رو کیڑے وہ کیڑے جڑے تراث زبور تے انجیل نے دسے نے میں وہ نشانیاں ویکھ رہا جڑے تراث زبور تے انجیل حضور دے دادا جان فرماندے نے اچھا ہور ویکھ لیاں نہیں بابا ساریاں نشانیاں ویکھ لیاں نے ساریاں لب گئیاں ایک راندی ہے
جے اجازت دے میں وہ بھی دیکھ لواں. آپ نے فرمایا ویکھ لا تینوں نہ کنے کیتی ہے؟ کہندا ہے تھوڑی جی کروٹ بدلیا جے حضور دی, تھوڑی جی کروٹ انج حضور دی تھوڑی جی کروٹ بدلی, پشت مبارک تو اے کنڈ تو قمیض چکیا, اے موڈیاں دے درمیان مہر نبوت ہے. جدوں یہودی دی نظر پئی یہودی چکرا کے ڈگا زمین تے بے ہوش ہو گیا, کچھ دیر بے ہوش رہیا, کچھ دیر بے ہوش تو بعد جدوں ہوش آئی نعمت کبریٰ میں علامہ حجر لکھ دے نے, مدارج النبوہ شیخ عبدالحق مقدس دل بھی لکھ دے نے. آپ فرماتے ہیں جدو ہوش آئی زبان دو تے پہلی گل کہندے مکے والیو اعلان سن لو, بنی اسرائیل تو نبوت ختم ہو گئی جے, ہاشم دے گھرانے نبی آ گیا ہے. اعلان کون کرتا ہے پیا؟ یہودی اعلان کر رہے ہیں. برادران سی احترام پھر عاشق کہندے نے جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرنا گلا, جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں. وادی ہمراہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وادی ہمراہ وچ لیٹے نے, آمنہ دے لال دی زیارت ہو گئی, میلاد والے آقا دا دیدار ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا مہر علی جی آقا, آپ نے فرمایا تو ایتھے لیٹے آیا میں بر صغیر و پاک ہند دے اندر ایک کتا میری نبوت تے ڈاکا پیا ماردا ہے جدا نام مرزا قادیانی ہے کھانا ہے. میرے نبی فرماندے نے مہر علی تو ایتھے بیٹھا ہے بر صغیر و پاک ہند دے اندر ایک کتا میری نبوت تے ڈاکا پیا مار دے. یا رسول اللہ اس واسطے ایتھے بیٹھا اے میرے نانے دا شہر اے امن والا شہر اس واسطے ایتھے بیٹھا وا ایتھے کتا بھونکدا پیا ہے. نبیاں دے سلطان نے فرمایا مہر علی تو مدینہ چھڈ دے جا بر صغیر و پاک ہند وچ چلا جا, تیرا اوتھے جا کے اس کتے واسطے پانی کافی ہو جائے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب واپس آ گئے. جدوں واپس آ گئے مریداں پوچھیا حضور تسی تے مدینے سو تسی کدوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہنے ہی آیا وا, اج ہی آیا وا. حضور پھر کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا غلامو لجپال نبی دی زیارت ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا مہر علی مدینے واپس چلا جا. غلام عرض کر دینے حضور تسا اکھاں نال حضور نو ویکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اکھاں نال ویکھے. تو آؤ بیلیو اس مجمع وچ کئی حاجی بیٹھے ہوئے نے, کئی عمرہ کر کے آئے نے, کئی حج پڑھ کے آئے نے, کئی حضور دے گنبد خضرا دی زیارت کر کے آئے نے. اس بات دی بزرگ بھی تائید کرن گے جدوں حاجی عمرہ کر کے آوندا یا حج کر کے آوندا تے غلام اودے نے ملن واسطے حاجی کھجور پیش کرے, زمزم شریف پیش کرے تے اگو غلام آندا بابا جی کھجور تے لب جانی ہے, پانی تے لب جانا ہے, ذرا کوئی مدینے والے دی گل سنا دیو. کو گل سنا دے وہ ایسے طرح تاجدار گولڑا نے فرمایا مینوں حضور دی زیارت آپ دی بارگاہ وچ غلام عرض کردے نے حضور تساں ویکھے نے حضور؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ویکھے نے. غلام آندے نے ذرا دسو تے صحیح حضور کنے کو سونے نے؟ تاجدار گولڑا نے قلم چکی تے لکھیا. آپ نے فرمایا کی دساں میری زبان اس قابل ہی نہیں, میں کی دساں کوئی مثال نہیں. ڈولر دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو. جنہ نہیں ڈٹھا او آکھدے نال نبی ساڈے ورگے نے, او آکھدے نال انہاں دے بھی ہاتھ تے ساڈے بھی ہاتھ, انہاں دے بھی پیر تے ساڈے بھی پیر, او بھی کھاندے تے اسی بھی کھاندے. جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرنا گلا, جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں. تاجدار گولڑا فرماندے نے کوئی مثل نہیں. ڈولر دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو. غلام عرض کردے نے حضور اج دے دور وچ
آ گئے نے جڑے آندے نے نبی تے ساڈے فرق کوئی نہیں کیا ہے گل اینجی ہے آپ فرماندے نے نہیں نہیں کملے جھوٹ بول دے نے آپ فرماندے نے او دے رتبے نا او کوئی بولے کیڑا یوندی ریس کرے جدے منہ وچوں اے رب بولے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کیڑا یوندی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے غلام رو کر دے تو ساندے حضور رو ویکھے ذرا دسو قرآن اعلان کر دے محبوب دا چہرہ بدوہائے زلفاں واللیل اذا سجانے تے اے دسو جدو نورانی چہرے تے کالیاں کالیاں زلفاں کھل دیاں نے جدو کھل دیاں نے تے منظر کی بن جائے تاجدار گولڑا فرماندے نے کی دسو کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے آقا تو تھلے تھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو پئی ہے میں مختصر کرا اگلے 5-7 منٹ گفتگو وینب حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے جدوں میں مسجد نبوی شریف وچ گیا وا زلفاں ہلارا لے رہی نے کدی زلفاں چہرے دے کے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے ادھر چل کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر آپ فرماندے نے کدی ادھر وینا کدی ادھر وینا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر اج ویکھنا چند بدلی دے تھلے کدوں جاندا ہے تے باہر کدوں آندا ہے زلفاں چہرے دے اگے کدوں آندیاں نے پیچھے کدوں آندیاں نے حضرت جابر فرماندے نے کثیر ویکھن تو بعد فیصلہ کیتا جدوں زلفاں چہرے دے اگے آندیاں نے چند بدلی تو باہر نکل آندا ہے جدوں زلفاں چہرے تو ہٹ دیاں نے میرے نبی دے حسن دی چال نہیں چلی جاندی چند شرما کے بدلی دے تھلے ہو جایا وے حضرت جابر فرماندے نے ایک فیصلہ کر لیا وے ہن اے فیصلہ کرنا کیا اس چند دی روشنی زیادہ ہے یا وضحا دے مکھلے دی چند دی نور زیادہ وے آپ فرماندے نے میں ویکھن لگ پیا اج فیصلہ کرنے آخر ایک وقت آیا ایک لمحہ آیا میرے نبی دی زلفاں کنگی اچ لے کے سرکار نے زلفاں پکڑیاں ایک جھٹکے دے نال زلفاں پیچھے سٹیاں نے حضرت جابر فرماندے نے جدوں جھٹکا لے کے زلفاں چہرے تو ہٹیاں یکدم چہرہ آپ دا حسن بے نقاب ہویا اینا چانر ہویا اینا چانر ہویا اینا چانر ہویا میں آسمان تو چان لبناوا مینوں لبدا ہی نہیں آسمان دا چانی نہیں لبدا آؤ برادران سی احترام عاشق نے ترجمانی کی تھی آخری شعر آخری جملے عاشق آندہ تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا تاجدار رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے کیسو ہٹانے تو دو ان کے چہرے سے کیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا ان کے چہرے سے کیسو ہٹانے کو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا برادران عزیز میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں ربیع الاول شریف دا بڑا خاص
بڑا مبارک بڑا بابرکت اللہ نے سانو اپنی زندگی دن نصیب فرمایا تے سانو چاہیے کہ اج دی دن پتر مولوی الجمے پتر بزنس مین الجمے پتر چودھری الجمے پتر علاقے دے سردار الجمے پورے محلے نو مٹھائی جاندی ہے مٹھائی بھئی خیر کادی جے ایک کادی آئیے مٹھائی لیان والا کہندا ہے مولوی صاحب نو اللہ پتر دیتا ہے وہ کھا لینی ہے کوئی عرض نہیں کوئی تکلیف نہیں اس مٹھائی دی ہونی مولوی صاحب بھیجن تے کھا لینی ہے بزنس مین بندہ بھیجے کھا لینی ہے محلے دار بندہ بھیجے کھا لینی ہے کی ہویا ہے پتر ہویا ہے پتر دی خوشی ہے جتی ہے میں خیال جے پتر دی خوشی ہے مولوی مٹھائی بنڈے تے کوئی فتوہ نہیں بزنس مین مٹھائی بنڈے تے کوئی فتوہ نہیں چودھری مٹھائی بنڈے تے کوئی فتوہ نہیں تے حرام بھی نہیں تے بدت بھی نہیں تے شرک بھی نہیں تے سب کچھ جائز ہے تے میں خیال جے علاقے دے بزنس مین دے پتر دی مٹھائی جائز ہے تے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں جائز نبی دے میلاد دا لنگر نہیں جائز نبی دے میلاد دا حلوہ نہیں جائز نبی دے میلاد دی مٹھائی نہیں جائز یاد رکھو برادران عزیز احترام سب تو اعلیٰ تے عرفہ لنگر ہی ہوئے جس دے اتے اللہ اور اللہ دے محبوب دا اسم گرامی آپ دا نام نامی لیا جائے اللہ تعالیٰ اب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے وما توفیق اللہ باللہ.